مراحل سے سیاسی اعتبار سے آپ کو بہت پریشانی ہے۔ بعض تاریخوں میں آیا ہے کہ مجموعی طور سے 14 سال آپ سلطان ہیں، کم و بیش بہرحال آپ کو سلطانوں کے ساتھ آتا ہے، مگر آپ نے ظالموں کے خلاف جدوجہد کو کر کبھی بھی کر خاص زندان کے اندر ہے تب بھی حسب امکان جدوجہد کو جاری رکھا، باہر تھے تب بھی۔ ایک دفعہ تو آپ کو جب جیل میں ڈالا گیا تو زندان کے اندر پہنچتے ہی آپ نے ایک سجدہ شکر کیا اور فرمایا اے اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ایک خلوت جگہ عطا فرمائی عبادت کرنے کی، جہاں کوئی بھی نہیں، تیری ذات کے لیے سجدہ کرنے کا مزہ یہاں خلوت زندان ہے، کال کوٹڑی ہے، جہاں نہ آسمان نظر آتا ہے نہ کوئی سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، جیسے تنگ و تاریخ کمروں میں رکھا جاتا تھا اور ایک انتہائی خود لالود دیا جاتا تھا۔ اس میں سے بھی امام بچا کر باہر بھیجتے تھے، فقراء کو بھیجتے تھے کہ اس کھانے میں سے بھی فقراء کو دیا جائے۔ ابھی تذکرہ ہو گیا کہ کتنے سخت تھے، اپنے مال میں تو سخی ہی تھے، جو بہت تھوڑا کھانا ملتا تھا زندان میں اس میں سے بھی سخاوت کرواتے تھے، باہر جو کوئی فقیر بیٹھا ہو تو آدھا کھانا اسے دے۔ اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے امام عبادت خدا میں ایسے مصروف اور ایسے عاشقانہ انداز کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ امام زندان ہے، امام عبادت خانے ہے۔ مگر آپ نے اپنے مشن امامت کو، مشن دین کو، اس عظیم ہدف کو کبھی بھی مکمل نہیں چھوڑا، کبھی بھی اس سے اعراض نہ فرمایا، کبھی یہ کوئی عذر نہ فرمایا کہ میں زندان ہوں تو اب فرائض کا موقع نہیں، زندان سے بھی پیغام دے رہا، کسی زندان بان کو بھی ہدایت دیتے تھے، کسی فرد کو بھی ہدایت عطا فرماتے تھے، کوئی کلمہ ہدایت عطا فرماتے تھے جس سے اس کی زندگی بدل جاتی تھی۔ آپ شاگرد پروری میں اپنے پدر بزرگوار کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ آپ کے پدر بزرگوار کے ایک شاگرد تھے، بہت عاقل، بہت سمجھدار، بہت زیادہ فہیم، امامت کے سپاہی تھے، ہشام بن حکم۔ وہی شاگرد ایسے پختہ ہو چکے تھے کہ امام موسیٰ بن جعفر نے جتنی وصیتیں فرمائی ہیں، جتنی نصیحتیں فرمائی ہیں، وہ سب کے سب ہشام کے نام، یا ہشام، یا ہشام، یا ہشام، بہت وصیتیں، عقل کے بارے میں وصیت، دنیا کے بارے میں وصیت، زندگی کے بارے میں وصیت، دنیا و آخرت کے موازنے کے بارے میں ساری وصیتیں اسی ہشام سے منسوب ہیں، یا ہشام، خطاب ہے ہشام، ہے ہشام۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں یا ہشام تمثل الدنیا بالمسیح علیہ السلام فی صورت امرأۃ زرقاء۔ اے ہشام، یہ دنیا حضرت عیسیٰ کے سامنے ایک نیلی آنکھوں والی عورت کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ دیکھیے یہاں تمثیل سے سمجھا جاتا ہے، استعارے سے سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کو ایک عورت نیلی آنکھوں والی، عرب لوگ شومیت کے لیے نیلی آنکھوں والی عورت کی مثال دیتے تھے، اس لیے کہ صورت امرأۃ زرقاء کی مثال آپ نے فرمائی، یعنی ایک بدشگون اور شوم والی عورت کی صورت میں دنیا سامنے آ گئی حضرت عیسیٰ کی۔ فقال کم تزوجتی، حضرت عیسیٰ نے دنیا سے کہا، اس عورت کی شکل میں آئی ہوئی دنیا سے، کتنی شادیاں کی ہیں؟ فقالت کثیرا، کہا بہت ساری شادیاں کی ہیں۔ دیکھیے کتنی تفصیلات بیان فرمایا کہ بہت ساری شادیاں کی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا فَكُلٌّ طَلَّقَكِ، سبھی لوگوں نے تجھے طلاق دی جتنوں نے شادی کی تھی اسے؟ تو دنیا نے جواب
جواب دیا، اس عورت نے جواب دیا لا بل کلن قتل، سبھی کو میں نے مار دیا، طلاق نہیں بلکہ میرے پاس یا پھر سے شادی کرنے والے لوگوں کو میں نے مار ڈالا، قتل کر دیا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بس جو مر گئے سو مر گئے، اس سے شادی کر کے جو رہ گئے وہ مرنے والوں سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں؟ جو شوہر کرنے باقی بچے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مرنے والوں سے، قتل ہونے والوں سے عبرت حاصل کریں۔ یہاں پر ایک بڑی داستان اس نصیحت میں مولا نے حضرت عیسیٰ سے محبوب بیان فرمائی ہے۔ دنیا کو ایک عورت کی طرف مثال بنائی، عورت کی طرف مرد جذب ہوتے ہیں، شہوانی میلانات کی وجہ سے عورت جاذبہ رکھتی ہے، اپنی طرف کھینچ لیتی ہے مردوں کو، جوانوں لوگوں کو، اور یہ دنیا بھی ایک عورت کی مانند ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ، اپنی طرف جذب کرتی ہے، اپنے اندر ہضم کرنا چاہتا ہے، اپنے ارد گرد رکھنا چاہتا ہے، ہلہ گلہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کسی کو چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہے، جو بھی نظر آتا ہے اسے اپنی طرف مائل کرنے کا شوق ہے۔ تو یہ ہر کسی کو اس میں غرق کر دے گی، اپنی محبت میں پھر ہلاک کر دے گی۔ شمع ہدایت نے اپنے قول کے ذریعے سے اور اپنے کردار کے ذریعے سے سمجھا دیا کہ یہ دنیا، البتہ دنیا یہ حرام دنیا کی طرف مائل ہونا ہلاکت کا سبب ہے۔ جائز دنیا بذات خود یہ جو نعمت ہے خدا تو اس کی مذمت نہیں ہے نا، یہ زمین، یہ پانی، یہ مکان، یہ دولت بذات خود تو اس کی مذمت نہیں ہے۔ یہ جب حرام صورت میں انسان لینا چاہتا ہے، ظلم و ستم کے ذریعے سے اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ دنیا اسے ہلاک کرتی ہے، یہ دنیا بھی اسے مارتا ہے۔ وگرنہ دوسرے ارشاد میں مولا کسی ہشام سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ کسی صحابی سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا مولا ہم تو دنیا سے محبت کرتے ہیں، ہم تو اولاد سے محبت کرتے ہیں، ہم تو دنیا سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا تم ان سے دنیا سے محبت کریں، ان چیزوں سے محبت کر کے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا مولا ہم مال سے محبت کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ مال آ جائے اور مال سے حج کریں، عمرہ کریں، زیارت کریں، صلہ رحمی کریں، بیوی بچوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں، یہ چاہتے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا حاضر لے سکے دنیا، یہ دنیا نہیں بلکہ یہ آخرت ہے۔ اگر تم مال دنیا حلال طریقے سے حاصل کر کے یہ والا کام کرنا چاہتے ہو، خیرات کرنا چاہتے ہو، نیکیاں کرنا چاہتے ہو، خلق خدا کے لیے نفع دینا چاہتے ہو، تو یہ تو اچھا ہے، اس دنیا کو تو حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو پھر جس دنیا کی محبت انسان کو ہلاک کرتی ہے وہ دنیا کیا ہے؟ مولا نے فرمایا وہ دنیا وہ ہے جس سے انسان دوسرے کے اوپر برتری ظاہر کرے، اسیر بن جائے، قیدی بن جائے، تو وہ دنیا انسان کو ہلاک کرتی ہے۔ دنیا سمندر کے پانی کی مثال مولا کے وصیتوں میں ہے کہ سمندر کے پانی کی طرح ہے، جتنا پیے آدمی ہلاک ہوگا، پیاس نہیں بجھے گی۔ سمندر کا پانی آدمی جتنا بھی پیے گا نمکین
نمکین پانی ہے اس سے اس کی پیاس نہیں ملے گی، بس وہ ہلاکی ہو جائے کثرت شروع سے۔ کہیں سمندر کے پانی سے تشریح کی گئی ہے دنیا کی کہ زیادہ پیے گا تو ہلاک ہو جائے گا، پیاس نہیں ملے، تو کہیں ایک نیلی آنکھوں والی عورت سے تشریح کی گئی ہے کہ اس کے ساتھ شادی کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ مثال مقصد یہ ہے کہ تم دنیا کو کس طرح سے تمہاری نگاہ دنیا کے اوپر زاویہ نگاہ کو بدل لو، دنیا کو دیکھنے کے انداز بدل لو، دنیا کے حصول کو بمقصد بنا دو، حصول دنیا کو بے مقصد نہ دو، حصول دنیا کو محض زندگی گزارنے کا ذریعہ مت کرو، محض کھانے پینے اور زندہ رہنے اور عیش کرنے کا پسند مت کرو، حصول دنیا کو پل بنا دو عبور کرنے کے لیے، گزرنے کے لیے اور دار آخرت کے حصول کے لیے۔ تو پھر یہ دنیا اچھی ہے۔ اگر تم اس کو تکبر کا ذریعہ بنا دو، اگر تم اس کو خدا سے دوری کا ذریعہ بنا دو، اگر اس دنیا میں غرق ہونے کے ذریعے سے تم غافل ہو جاؤ اپنی ذمہ داریوں سے، تو پھر یہ دنیا تجھے ہلاک کر دے گی۔ مولانا امام موسیٰ جعفر علیہ السلام نے اس کے لیے باقاعدہ پروگرام دیا کہ تم دنیا میں کیسے رہو، تم دنیا کے ساتھ کیسے سلوک کرو، دنیا تیرے ساتھ جو کرے لیکن تو غالب رہے، مغلوب نہ ہو جائے، اس کے لیے ایک نظم و ضبط پر مشتمل پروگرام ادا کیا۔ فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے 4 حصوں میں اپنے وقت کو تقسیم کرو۔ ایک حصہ عبادت خدا کے لیے مخصوص کر دو کہ جس میں تم خدا کا یاد کرو، جیسے اسلام کے تعلیم، اسلامی تعلیمات ہیں۔ ایک وقت خدا کے لیے، ایک وقت کسب معاش کے لیے، ولا تنس نصیبک من الدنیا، جہاں آخرت کے حصول کے لیے تم کوشش کرتے ہو، بڑی اچھی بات ہے اور ضروری ہے، وہاں اپنے دنیا کے حصے کو مت بھولو۔ یہ نہ ہو کہ تم آخرت کے نام سے دنیا میں محروم رہو، ناتواں ہو جاؤ۔ نہیں، ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کے جو جائز حصہ ہے اسے دے دو، اپنی معیشت کو ٹھیک کرو، بس کسب معاش کے لیے، کسب معیشت کے لیے، معیشت کی درستی کے لیے ایک ٹائم مخصوص رکھو، اور ایک ٹائم حلال لذتوں کے لیے مخصوص کرو۔ بہت ہی خوش متقی بننے کی کوشش مت کرو کہ جی بس دعا دعا میں رہو، تصویر لے کر بیٹھے رہو، مسکراہٹ نہ کرو، اور جناب ایسے جیسے کہ ولی ہونے کی یقین کرو، ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ حلال لذتوں کے لیے بھی جو ہے وقت نکالو، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہو جاؤ، کوئی تفریح کرو، کوئی ہنسی مذاق کرو، کوئی دوستوں کے ساتھ گپ لگاؤ، حرام میں مبتلا مت ہو جاؤ، مگر حلال طریقے سے لذتوں کے لیے وقت نکالو، اور ایک وقت اپنے لیے نکال لو آرام۔ آخر تجھے سونا بھی ہے، استراحت بھی کرنی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ مسلسل کام کرو، عبادت کرو، نوافل پڑھتے رہو پھر تھک مار جاؤ۔ نہیں، متوازن زندگی گزارو، تعادل کے ساتھ، توازن کے ساتھ زندگی گزارو، ایک نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارو، حالات کو کنٹرول کرو، حالات کو کنٹرول سے باہر نہ ہو۔ اس لیے مولانا نے فرمایا نوم العاقل افضل من سحر الاحمق، یا جاہل کی بیداری سے عاقل کا سونا ہی بہتر ہے۔ عاقل سو جائے نہیں کرے تو یہ بہتر ہے جاہل کے بیدار رہنے سے۔ جاہل کیا کرتا ہے؟ بیدار رہتا ہے، فضول باتیں، راتیں بیداری میں گزار دیتا ہے، خود کو تھکا دیتا ہے، جب خود کو تھکا دیتا ہے تو پھر کام نہیں کر سکتے۔ عاقل ٹائم پہ سو جاتا ہے، اپنی توانائی کو بحال کرتا ہے،
اپنی تھکاوٹوں کو دور کرتا ہے، عقل کو مضبوط کرتا ہے، پھر بیدار ہوتا ہے، ایک سمجھنے والی عقل کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اس کی عقل میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ آدمی فضول بیدار رہے گا، بے فائدہ یا کم فائدہ کاموں میں بیدار رہے گا تو تھک جائے گا، تو پھر ایک سمجھداری کے ساتھ کام میں نہیں کر سکے گا، کیونکہ عقل اس کی مرتکز نہیں ہوگی، عقل اس کی ایک جگہ پر نہیں ہوگی۔ مولا محمد صلی اللہ پر ہمیں یہ پروگرام دینا چاہتے ہیں کہ زندگی کیسے بسر کریں۔ آخر من کے سونا بہتر ہے جاہل من کے بیدار رہنے سے۔ پب جی کھیل کھیل کر بیدار رہنا جہالت کا کام ہے، فلاں ویڈیو دیکھتے رہنا جہالت کا کام ہے، یا کم فائدہ کاموں میں مصروف رہ کر بیدار رہنا جہالت کا کام ہے۔ اس سے انسان کی توانائیاں تو ضائع ہو جاتی ہیں، پھر جب وہ کوئی عاقلانہ کام کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، اس کی عقل کو مرتکز نہیں کر سکتا، عقل کو ایک یکسو نہیں ہو سکتا۔ جب یکسوئی سے کام نہیں کر سکے گا تو عاقلانہ کام نہیں کر سکے گا۔ اس لیے عاقل بر وقت عبادت کرتا ہے، بر وقت سوتا ہے، بر وقت اپنی ڈیوٹی پہ جاتا ہے، کماتا ہے، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی ٹائم دیتا ہے، ایک متوازن اچھی زندگی گزارتا ہے۔ خدا اسی زندگی کو پسند کرتا ہے، افراط و تفریط سے دور۔ یا تو راتوں کے رات نوافل پڑھے، ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 سال، اس کے بعد تھک جائے کہ واجب بھی آتا ہے، یہ افراط ہے وہ تفریط۔ کبھی اس گڑھے میں گرتا ہے، کبھی اس گڑھے میں، کبھی نماز قضا کر دیتا ہے تو کبھی رات کا نافلہ پڑھتا ہے، مجلس کرتا ہے، سینہ زنی کرتا ہے، پتہ نہیں کیا ثواب کے کام کرتا ہے، پھر صبح کی نماز قضا کرتا ہے، کیا ثواب کا کام ہے؟ ائمہ طاہرین نے فرمایا ہے، مولا کائنات کا ارشاد ہے، لا فضل للنوافل اذا اضرت بالفرائض۔ ان نوافل کی کوئی فضیلت نہیں ہے جو فرائض سے ٹکرا جائے۔ آپ کو فرائض سے روکیں تو وہ نوافل نہیں، ان کی فضیلت ختم ہو جائے گی۔ نوافل تب تک اچھے ہیں جب آپ کو فرائض کی راہ سے رکاوٹ نہ بنے، وگرنہ تو نوافل کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ مولا مصعب بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کاظم مطلب رکھتے تھے، اشارہ ہوا کاظم